نقل کرنا چاہتا ہوں جس میں اولی الابصار کے لیے عبرت ہے، اور یہ واقعہ پاکستان کے مشہور معروف علامہ مفتی محمد شفیع نے بیان کیا ہے۔ واقعہ کی عبارت یوں ہے، قادیان میں ہر سال ہمارا جلسہ ہوتا تھا اور مولانا سید محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس میں شرکت فرمایا کرتے تھے۔ ایک سال حسب معمول جلسے میں تشریف لائے، میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ ایک صبح نماز فجر کے وقت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حضرت اندھیرے میں سر پکڑے بہت مغموم بیٹھے ہیں۔ میں نے پوچھا حضرت کیسا مزاج ہے؟ کہا ہاں ٹھیک ہی ہے۔ کیا مزاج میاں مزاج کیا پوچھتے ہو، عمر ضائع کر دی۔ میں نے عرض کیا حضرت آپ کی ساری عمر علم کی خدمت اور دین کی اشاعت میں گزری، آپ کے ہزاروں شاگرد علماء اور مشاہیر ہیں جو آپ سے مستفید ہوئے اور خدمت دین میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ کی عمر اگر ضائع ہوئی تو پھر کس کی عمر کام میں لگی؟ فرمایا میں تم سے صحیح کہتا ہوں، عمر ضائع کر دی۔ میں نے عرض کیا حضرت بات کیا ہے؟ فرمایا ساری عمر کا، ہماری تقریروں کا، ہماری ساری قد و کاوش کا خلاصہ یہ رہا ہے کہ دوسرے مسلکوں پر حقانیت کی ترجیح قائم کر دیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل کی دلائل تلاش کریں اور دوسرے ائمہ کے مسائل پر آپ کے مسلک کی ترجیح ثابت کریں۔ یہ رہا ہے محور ہماری کوششوں، تقریروں کا اور علمی زندگی کا۔ اب غور کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کس چیز میں عمر برباد کر دی۔ ابو حنیفہ ہماری ترجیح کے محتاج ہیں؟ کیا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہماری ترجیح کے محتاج ہیں کہ ہم ان پر کوئی احسان کریں؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے وہ لوگوں میں سے خود اپنا لوہا منوائے گا، وہ تو ہمارے محتاج نہیں۔ اور ہم امام شافعی، مالک اور احمد بن حنبل اور دوسرے مسلک کے فقہا کے مقابلے میں یہ جو ترجیح قائم کرتے آئے ہیں، کیا حاصل ہے اس کا؟ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مسلک کو صواب محتمل الخطا یعنی درست مسلک میں خطا کا احتمال موجود ہے ثابت کر دیں، اور دوسرے مسلک کو خطا محتمل الصواب غلط مسلک جس کے حق ہونے کا احتمال موجود ہے کہیں۔ اس سے آگے کوئی نتیجہ نہیں۔ ان تمام بحثوں، تحقیقات اور تحقیقات کا جس میں ہم مصروف ہیں۔ پھر فرمایا ارے میاں اس کا تو کہیں حشر میں بھی راز نہیں کھلے گا کہ کون سا مسلک صواب تھا اور کون سا خطا، لہذا اجتہادی مسائل کا صرف اس دنیا میں فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا میں ہم تمام تر تحقیق و کاوش کے بعد زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی صحیح ہے اور وہ بھی صحیح ہے، یا یہ صحیح ہے لیکن احتمال خطا موجود ہے اور یہ خطا ہے اور وہ خطا ہے، اس احتمال کے ساتھ کہ ثواب ہو۔ دنیا میں تو یہ ہے ہی۔ قبر میں بھی منکر نکیر نہیں پوچھیں گے کہ رفع دین حق تھا یا ترک رفع دین حق تھا، آمین بالجہر حق تھا یا بالسر حق تھا۔ اللہ تعالیٰ شافعی کو رسوا کرے گا اور نہ امام ابو حنیفہ کو، نہ مالک کو، نہ احمد بن حنبل کو، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے علم کا انعام دیا ہے، جن کے ساتھ اپنے مخلوق کے بہت بڑے حصے کو لگا دیا ہے، جنہوں نے نور ہدایت 400 پھیلایا، جن کی زندگیاں ملت کا نور پھیلانے میں گزری۔ اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو رسوا نہیں کرے گا کہ وہاں میدان حشر میں کھڑا کر کے یہ معلوم کرے کہ ابو حنیفہ نے صحیح کہا تھا یا شافعی نے غلط کہا تھا یا اس کے برعکس۔ تو جس چیز کو دنیا میں کہیں نکھرنا ہے، نہ برزخ میں نہ محشر میں، اس کے پیچھے پڑ کر ہم نے اپنی عمر ضائع کر دی، اور جو صحیح اسلام کی دعوت تھی مجمع علیہ اور سبھی کے مابین جو مسائل متفقہ تھے اور دین کی ضروریات جو سبھی کے نزدیک اہم تھیں، جن کی دعوت انبیاء کرام لے کر آئے تھے، جن کی دعوت کو عام کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا تھا اور جن منکرات کو مٹانے کی کوشش ہم پر فرض کی گئی تھی، آج وہ دعوت تو نہیں دی جا رہی ہے۔ آج ضروریات دین تو لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہیں اور اپنے اور اغیار ان کے چہرے کو مسخ کر رہے ہیں، اور وہ منکرات جو کہ مٹانے میں ہمیں لگے رہنا چاہیے پھیل رہے ہیں۔ گمراہی پھیل رہی ہے، الحاد آ رہا ہے، شرک و بدعت پھیل رہی ہے، حلال و حرام کا امتیاز اٹھ رہا ہے، لیکن ہم لگے ہیں انہی فروعی بحثوں میں۔ حضرت شاہ صاحب نے آخر میں فرمایا یوں غمگین بیٹھا ہوں اور محسوس کر رہا ہوں کہ عمر ضائع کر دی۔ اس کے بعد فوٹو بھی دیا اس کا۔